ناظرین، موت کا مزہ تو ہر زیرو نے چکھنا ہے، مگر انسان کے مرنے کے بعد اس کی آخری رسومات کیسے ادا کی جائیں، اس کا تصور ہر مذہب میں الگ ہے۔ بہت سے طریقوں سے لوگ عام طور پر واقف ہی ہیں، جیسا کہ دفنایا جانا یا جلایا جانا، مگر کچھ طریقے ایسے دلچسپ اور ظالمانہ ہیں کہ جن کو جان کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو موت کے بعد ادا کی جانے والی ایسی ہی رسومات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستوں، آج سے ہزاروں سال پہلے قدیم مصر میں بادشاہوں اور عمراؤں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے طریقہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں دل اور دماغ سمیت لاش کے مختلف حصوں کو الگ الگ کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد خالی جسم کو کیمیکل لگے کپڑے سے محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ ان کا اس عمل کے پیچھے عقیدہ تھا کہ اس طرح اگلے سفر تک لاش محفوظ رکھی جا سکے گی۔ مصر میں آج یہ ممی عجائب گھروں میں موجود ہے۔ ایک حیران کن طریقہ جس کا تصور آج سے کئی سال پہلے موجود تھا اور اس پر آج بھی کام ہو رہا ہے، جس کا نام ہے کرونکس۔ اس کا مطلب ہے کہ لاش کو برف یا کسی اور جگہ محفوظ کر دیا جائے اور خیال کیا جائے کہ جب کبھی موت سے زندہ کرنے کی دعا تیار کی جائے تو ان لاشوں کو بھی زندہ کر لیا جائے۔ یہ عمل کئی ہزار سال پہلے بھی کیا جاتا تھا اور آج بھی اس پر کام ہو رہا ہے۔ آج سائنس اس پر کام کر رہی ہے اور ایسی جگہ موجود ہے جیسے کہ رشیا اور ایریزون، جہاں لوگوں نے خود کی لاشیں محفوظ کرائی ہیں۔ اور آج کے دور میں لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے برف کی بجائے نائٹروجن سلنڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس خرگوش اور چوہے کا دل اور دماغ موت سے زندہ کر چکی ہے، مگر انسان پر آج بھی کام ہو رہا ہے۔ دوستو، ایک طریقہ جس کا نام ٹاور آف سائلنس ہے، مطلب خاموشی کا مینار۔ دوستو، زمانہ قدیم میں آتش پرست اپنی لاشوں کو ٹاور آف سائلنس پر چھوڑ آتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی تو اس کو جمع کر کے اس کو جلا دیتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مانتے تھے کہ اس طرح وہ انسان ہر گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ طریقہ آج بھی پارسی مذہب میں رائج۔ 10ویں صدی میں یورپی ساحلوں پر بحری قزاقوں کا راج تھا، اور یہ بحری قزاق قافلے لوٹتے تھے۔ سمندروں پر ان کی حکمرانی ہوا کرتی تھی، اور جب کبھی بحری قزاق مر جاتا تو اس کی لاش کو ایک کشتی میں رکھ کر ساتھ میں اس کا کھانا، سونا اور کبھی کبھار اس کے غلام ساتھ رکھ کر پانی کے اندر ہی اس کو آگ لگا دیتے۔ اس سے انہیں لگتا کہ مرنے والا پرسکون رہے گا۔ دوستوں، مغربی پاپواگنی قبیلے کے لوگ مرنے والے کے ساتھ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے ایک عجیب رسم ادا کرتے تھے، جس میں مرنے والے کی خواتین رشتہ دار اپنی انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیتی تھیں۔ دوستوں، آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیا میں کچھ قبائل لاش کو درخت کی شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے لاش کو درخت سے باندھ دیا جاتا ہے اور جنگلی جانور اور پرندے لاش کو کھا جاتے ہیں اور ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے کئی سال درخت پر لٹکے رہتے ہیں اور انسان کو خوف زدہ کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایک طریقہ جسے ایکوامشن کہتے ہیں، یہ طریقہ آج کے دور میں امریکہ کے کچھ علاقوں میں رائج ہے۔ اس میں لاش کو ایک مشین میں ڈال کر ایک خاص درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس لاش کا گوشت ختم کر کے ہڈیاں بچا لی جائیں۔ پھر ہڈیوں کو راکھ میں تبدیل کر کے پانی میں بہا دیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ بالکل ویسا ہی ہے جو ہندو مذہب میں رائج ہے۔ دوستوں، 20ویں صدی میں استعمال ہونے والے اس طریقے میں لاش کو جلا دیا جاتا ہے اور اس کی راکھ کو راکٹ کے ذریعے خلا یعنی سپیس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اب تک 150 لوگوں کی آخری رسومات ادا کی گئی ہیں۔ دوستو، ایک طریقہ یہ بھی ہے جسے کہتے ہیں ٹیکسیڈرمی۔ یہ طریقہ عام طور پر جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کھال اتار کر کھال میں بھوسا بھر دیا جاتا ہے اور اس طرح اس کو دوبارہ زندگی والی شکل دی جاتی ہے، اور اب کچھ لوگ یہ طریقہ انسانوں پر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، انڈونیشیا کے مسائی قبیلے کے لوگ مرنے والے کی لاش کو کیمیکل لگا کر دفنا دیتے ہیں، اور پھر ہر سال سپٹمبر کے مہینے میں اپنے مردہ کو دوبارہ قبر سے نکالتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں۔ وہاں ان کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور کچھ عرصہ ساتھ رکھ کر پھر کیمیکل لگا کر دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہر سال یوں ہی کیا جاتا ہے اور یہ مناظر
بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔